روزے کے مکروہات کا بیان۔ مسئلہ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی دینا، بیہودہ بات کہنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، روزہ میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی نے جھوٹ بولا، آج کل جھوٹ بولنے کو ہم نارمل سمجھتے ہیں، جبکہ جھوٹ بولنا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت اور چغلی یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ قرآن میں آیا کہ کون ہے تم میں سے جو اپنے مردہ بھائی کا کچا گوشت چبائے، یہ قرآن ہے۔ اس سے بھی زیادہ برا ہے چغلی کرنا، کہ مردہ بھائی کا کچا گوشت چبانے سے زیادہ برا ہے چغلی کرنا۔ گالی دینا ویسے بھی یقیناً گالی بہت بری بات ہے اور حرام بھی ہے، تو روزے کی حالت میں اگر گالی دی تو اور زیادہ جو ہے گناہ ہے۔ بیہودہ بات کہنا، آج کل گالی گلوچ اور بیہودہ بات کو تو ہم نے نارمل بالکل سمجھ لیا ہے۔ باپ ہے، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بیہودہ، حد تو یہ ہے کہ ہم نے بہت سے گھروں میں بیہودہ باتیں ہوتے ہوئے دیکھی، اور سب بیہودہ باتوں پہ ہنستے ہیں، ٹھٹا لگاتے ہیں، قہقہہ لگا رہے ہیں۔ بیہودہ باتیں بالکل حرام و ناجائز ہیں۔ ہر وہ بات جو آپ کو ادب سے محروم کر دے وہ بات بیہودہ ہے۔ ہر وہ بات جو آپ کو ادب سے دور کر دے وہ بیہودہ بات ہے۔ کسی کو تکلیف دینا یقیناً ویسے بھی ناجائز و حرام ہے۔ اب روزے کی حالت میں آپ تکلیف دے رہے ہیں تو یقیناً روزے کی رونق کو، روزے کی اہمیت کو آپ نہیں سمجھ پا رہے۔ مسئلہ روزہ دار کو بلا عذر، عذر کہتے ہیں وجہ، روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چخنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلا شوہر یا آقا بد مزاج ہے، نمک کم و بیش ہوگا، یعنی نمک کم اور زیادہ ہو جائے گا، سبزی میں کوئی کمی رہ جائے گی تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، یعنی ناراضگی کی وجہ بنے گا، تو ایسی حالت میں چکھنا جائز ہے۔ تو اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں، یعنی اس لیے چکھا تو حرج نہیں۔ چبانے کے لیے عذر ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا اور کوئی نرم غذا نہیں ہے جو اسے کھلائی جائے، یعنی روٹی کھا نہیں سکتا ہے خود، اور کوئی نرم کوئی غذا نہیں۔ اب تو اللہ کا شکر ہے، بڑی فراوانی ہے ہمارے یہاں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں اللہ کے شکر سے کہ ہمارے گھروں میں بہت کم ایسے گھر ہوں گے کہ رمضان المبارک میں جن گھروں میں جو ہے کھانے پینے کی اشیاء بڑھ نہ جاتی ہو اور آسانی نہ ہو جاتی ہو۔ پھر بھی بہت سے علاقے آج بھی ایسے ہیں کہ جہاں بہت تنگ دستی ہے، تو بچہ ہے، چھوٹا ہے، یا کوئی اتفاق ہو جاتا ہے، سب کچھ ہے لیکن کبھی اتفاق ہے گھر میں اس وقت نہیں ہے کوئی، تو نرم کوئی چیز بچے کو کھلانے کے لیے نہیں ہے، صرف روٹی ہے، تو اس حالت میں روٹی چبا کر بچے کے منہ میں دی جا سکتی ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ چکھنے کے معنی، یعنی اب چکھنا، آج کل ہمارے ہاں تو چکھنا کہ بھائی تھوڑا تھوڑا چکھ لو، پتہ چلا کہ چکھنے میں ہی 2-4 ڈوگے غائب ہو گئے، تو وہ چکھنا نہیں ہے۔ ایسا اگر چکھا تو روزہ مکروہ تو بہت دور کی بات ہے، روزہ ہوگا ہی نہیں، اور بلکہ کفارہ لازم ہوگا۔ چکھنے کے معنی وہ نہیں جو آج کل بولا جاتا ہے کہ کسی چیز کا مزہ معلوم کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑی کھا لیا، یا کہ ایسا چکھنے سے مکروہ ہونا کیسا، روزہ ہی جاتا رہے گا۔ یہاں تک کہ چکھنا اگر 1-2 نوالا بھی چکھ لیا، 1 نوالا بھی، آدھا نوالا بھی اگر حلق سے نیچے اترا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور صرف ٹوٹے گا ہی نہیں بلکہ اس کی کفارہ لازم ہوگا۔ روزہ تو ٹوٹ ہی گیا، کفارہ، صرف قضا لازم نہیں ہوگی بلکہ کفارہ لازم ہوگا۔ کفارے کا بیان آپ سن چکے ہیں، 60 روزے رکھنا ہے یا 60 مسکینوں کو دونوں ٹائم بھر پیٹ کھانا کھلانا ہے۔ بلکہ کفارہ کی شرائط پائے جائیں تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ بلکہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ پہچان لیں اور اسے تھوک دیں، اس میں سے حلق میں کچھ نہ جانے پائے، نہیں تو روزہ جاتا رہے گا۔ یعنی چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پہ ہلکا سا ٹچ کیا، ہاں نمک کم ہے زیادہ ہے اتنے پتہ چل جائے گا، اور پھر اس کے بعد تھوک دیں۔ اگر حلق میں گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ نہ چکھے گا تو نقصان ہوگا، تو چکھنے میں حرج نہیں، یعنی کوئی چیز خرید رہے ہیں، آج کل بڑی دھوکہ دہی چل رہی ہے مارکیٹ میں کہ، اور حد تو یہ ہے کہ جتنے بھی خراب کھجور اور خراب پھل ہیں وہ رمضان میں بس سارے سپلائی ہو جاتے ہیں،
کھجور کھولو تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اندر سے بالکل سڑا ہوا پورے کیڑے بھرے ہوئے کھجور میں، رمضان میں سارے پار ہو جاتے ہیں ایسے کھجور۔ تو پھل بھی پتہ چلا لے کے آتے ہیں مارکیٹ سے، اب کاٹا تو پورا کہ پورا اندر سے خراب ہے۔ تو ایسی حالت میں اگر کوئی چکھنے کی چیز ہے کہ کوئی کہیں دھوکہ نہ دے دے یہ، تو بس وہی چکھنا، زبان پہ ہلکا سا ٹچ کیا اور پھر تھوک دیا اس کا ذائقہ دیکھ کر کہ کہیں کڑوا تو نہیں ہے، یا جس میں جو چیز خراب پائی جاتی ہو پہچان ہو۔ مسئلہ عورت کا بوسہ لیا اور گلے لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے، جبکہ یہ ڈر ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی نارملی گلے لگایا یا بوسہ لیا تو مکروہ نہیں ہے، لیکن یہ ڈر ہے کہ آگے کے پروسیس کے لیے وہ بڑھ جائے گا، وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کے لیے، مشکل میں پھنس جائے گا، تو پھر ایسا کرنا اپنی بیوی کو بھی چھونا منع ہے۔ مسئلہ گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں، مگر جب کہ زینت کے لیے سرما لگایا یا اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ ایک مشت یعنی ایک مٹھی داڑھی ہے، تو یہ دونوں باتیں بغیر روزے کے بھی مکروہ ہیں اور روزہ میں بدرجہ اولا یعنی اور زیادہ بڑھ کر مکروہ ہیں۔ یعنی کسی نے خوشبو سونگھی، مشک ہو، جو بھی خوشبو ہو، تو سونگھنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ سرما لگایا، سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ داڑھی پہ، مونچھوں پہ، بالوں میں تیل لگایا، روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہی کام زینت کے لیے کیے، یعنی دکھاوے کے لیے کیے، بناؤ سنگار کے لیے کیے، تو پھر روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ عام دنوں میں بھی کام کرنا مکروہ ہے، یعنی دکھاوے کے لیے، زینت کے سجاؤ کے لیے، لوگ دیکھیں کہ میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، لوگ دیکھیں کہ صاحب میں بڑا شاندار عطر لگا کے آیا ہوں، میں اچھی خوشبو لگا کے آیا، لوگ سونگیں، تو یہ عام دنوں میں بھی مکروہ ہے۔ ہاں اس لیے لگایا کہ ماحول خوشگوار ہو جائے۔ عطر لگانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سرما لگانا، تیل ڈالنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یقیناً اس پہ ثواب ہے، پھر مکروہ نہیں بلکہ اس پہ یہی کام کرنے میں ثواب ہے۔ مسئلہ روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، یعنی بڑھ جانا، مبالغہ کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنا، اسے مبالغہ کہتے ہیں۔ مبالغہ مکروہ ہے۔ کلی میں مبالغہ کرنے کے یہ معنی ہے کہ بھر منہ پانی لے، یعنی کلی میں مبالغہ کرنا ہے، یہ پورا منہ بھر کے پانی لے، پورا منہ بھر کے پانی لینے کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ ہم جب کلی کرنے کو ہوتے ہیں اور منہ بھر لیا پانی، بوتل سے کبھی کلی کرنے تو منہ میں زیادہ پانی آ گیا، تو ہوتا کیا جیسے منہ بند کرتے ہیں اندر حلق میں پانی چلا جاتا ہے، تو اس لیے روزے کی حالت میں منہ بھر کے کلی نہ کریں، بلکہ تھوڑا پانی لے اس سے کلی کریں اور جلدی سے تھوک دیں۔ مسئلہ وضو اور غسل کے علاوہ ٹھنڈ پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈ کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا مکروہ نہیں، یعنی بہت گرمی ہے، لاک ڈاؤن میں گھر پہ تھا، اتنی شدید گرمی تھی اور میرا گھر کھلا ہوا ہے، جب ہوا چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ آگ میں سے ہوا نکل کے آ رہی ہے، تو اگر کبھی کبھی کپڑا اتنی زیادہ گرمی ہو جاتی تھی، کپڑا بھگو کے اوپر ڈال لیا اور ہلکی سی بھی اگر ہوا لگ رہی ہے تو پھر تری آتی تھی، ایسا کرنے میں مکروہ نہیں ہے۔ ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے، یعنی یہ ظاہر کرنے کے لیے وہ بہت روزہ رکھ کے بہت تکلیف میں، وہ بہت زیادہ روزہ لگ رہا ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ روزہ لگ رہا ہے، تو یہ پھر مکروہ ہے، دکھاوا نہیں، کیونکہ کوئی بھی عبادت اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دے، عبادت مشکل نہیں ہے، بلکہ عبادت تو دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ کی جائے، پریشان ہو کر عبادت نہ کی جائے۔ عام دنوں میں بھی اس طرح کا لپیٹنا مکروہ ہے، اس لیے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں ہے، یعنی روزے کی حالت میں ایسا کیا، پریشان ہو رہے ہیں، تو عبادت میں عام دنوں میں بھی دل تنگ اگر ہوا تو اچھی بات نہیں ہے، روزے کی حالت میں تو اور بری بات ہے۔ مسئلہ منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا بغیر روزے کے بھی اچھا نہیں ہے، اور روزے میں تو یہ مکروہ ہے، یعنی تھوک اکٹھا کر لیا، دھیرے دھیرے اکٹھا کرتے رہے تھے، اب اس کے بعد نکل لیا، عام دنوں میں بھی بری بات ہے، روزے کی حالت میں بھی جو ہے یقیناً یہ مکروہ ہے اور بری بات بھی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی یہ بھی آیا ہے، مسئلہ پوچھا ہے کہ صاحب ہمارا تھوک بہت نکلتا ہے، ہم نماز میں ہوتے ہیں تو نگلتے نہیں تھوک، وہ اکٹھا ہوتا رہتا، تو تھوک نکلنے میں روزہ مکروہ نہیں ہوگا، عام طور سے جیسے تھوک نکلتے ہیں ویسے اگر نکل لیا تو روزہ مکروہ نہیں ہوگا، اسے اکٹھا نہ کرتے رہیں، نہ بار بار تھوکیں، بار بار تھوکیں گے تو یقیناً خشکی ہو جائے گی،
تو جو نارملی تھوک ہے آپ پی سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دھول ہے، سانس لیتے لیتے دھول آ گئی، یا دوا کوٹ رہے تھے، یا کوئی سبزی منڈی سے، مارکیٹ سے، مسالے مارکیٹ سے نکلے اور تھوک میں ایسا لگا کہ بہت ساری چیزیں منہ میں آ گئی سانس کے ذریعے، تو پھر تھوک دیں. روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے ویسے ہی روزے میں بھی سنت ہے. یعنی روزے کی حالت میں اگر مسواک کیا تو عام دنوں میں بھی مسواک کرنا سنت ہے، روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا سنت ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا. مسواک کرنے کی کئی چیزیں ہیں، نیم کی لکڑی ہے، پیلو کی لکڑی ہے، اور ببول کی لکڑی ہے. اس کے علاوہ بھی ایک دو لکڑیوں سے اور مسواک کرتے ہیں، تو اگر ان سے ٹہنیوں سے مسواک کیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر منجن سے بھی دانت مانجے تب بھی اس سے روزہ مکروہ نہ ہوگا، بس شرط یہ ہے کہ منجن میں نمک وغیرہ کسی بھی طرح کا کوئی ذائقہ نہ ہو. لیکن آج کل جو مارکیٹ میں منجن آ رہے ہیں ان میں سب میں ذائقہ ہوتا ہے، اس سے روزہ جو ہے مکروہ ہو جائے گا، اس سے مسواک دانت نہ مانجیں. ہاں گاؤں دیہات میں چولہے کی مٹی سے یا کوئلے سے دانت مانج لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے دانت مانج سکتے ہیں، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا. اللہ